السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ہر طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے ہے، جس کی نعمتیں ہم تمام انسانوں پر ہمیشہ سے آتی رہی ہیں اور اس کے سلسلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہیں۔ درود و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں رب کبریا نے سارے جہان والوں کے لیے ہادی اور رہبر، بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا۔ محترم حضرات، آج اس میدان میں ہم سب ایک نہایت ہی اہم موضوع کے تحت گفتگو کرنے یا گفتگو کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی بیٹھک کو قبول فرمائے، ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے اس آنے کے عظیم الشان مقصد کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ پر وہ موضوع کیا ہے جس موضوع کے تحت گفتگو ہونی ہے؟ کون بتائیں گے؟ موضوع کیا ہے؟ ذرا اور بولیے۔ امت میں اتحاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو پورا بتائیے۔ 100% ہونا چاہیے۔ اگر اس مجلس میں اتحاد ہو جائے تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ امت میں بھی ہوگا۔ پیچھے سے لوگ آگے آ جائیں، اتحاد ہو جائے، اگلی صفوں کو مکمل کی جائے۔ یقیناً ہم سب اتحاد چاہتے ہیں، اور یہ اس کا ایک مظہر ہے، ایک نمونہ ہے اس کا، کہ ہم بکھرے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں بکھراؤ نہیں ہے، پر زبان سے صرف نہ رہے کہ ہمارے یہاں بکھراؤ نہیں ہے، ہمارا عمل یہ بتا رہا ہو کہ واقعی ہم بکھراؤ نہیں چاہتے ہیں،
جتنا ہم سے ممکن ہو سکتا ہے اتنا ہم جمع ہونے کی، اجتماعیت کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے پیچھے سے اور آگے آنے کی۔ اجتماعیت کا نمونہ آج پیش کر دیں کہ جس موضوع کے تحت میں یہاں ہم آئے تھے اس پر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو زبان سے نکلے گا کہ ہمیں اتحاد چاہیے، ہمارا عمل اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ منظور ہے؟ منظور ہے؟ کیا منظور ہے؟ ہمیں یہ منظور ہے کہ زبان اور عمل ہمارا دونوں ایک دوسرے کے موافق رہے گا۔ ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرنے والے، بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام کرنے کے لیے پختہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جو ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے۔ میں نے اس موضوع کی وضاحت کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، مشہور آیت، اور یہ وہ آیت ہے جس پر بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امت میں اتحاد کا موضوع یہ جب سے اسلام آیا ہے تب سے اس موضوع کو اتنی ہی اہمیت دیا ہے جتنی کہ آج ہم اس اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں یا ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہم میں سے کون نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے بیچ میں دین اسلام کی دعوت لے کر کے تشریف لائے تو جن کے بیچ آپ آئے تھے کیا وہ لوگ متحد تھے؟ جن کے بیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کیا وہ لوگ متحد تھے؟ نہیں تھے وہ لوگ متحد، بلکہ بکھراؤ کے شکار تھے، بکھرے ہوئے تھے وہ لوگ۔ اور ان کے ہاں بکھراؤ کی جو وجہ تھی ان میں ایک بڑی وجہ شرک تھا۔ کیسے ہم یہ سمجھیں کہ شرک بکھراؤ کا سبب ہے؟ بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں، ان میں ایک بنیادی وجہ، بکھراؤ کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ شرک، جس کے وہ شکار تھے۔ کیسے شرک وجہ بن سکتا ہے؟ آپ چونکہ یہ موضوع بہت پرانا ہے اس لیے آپ سے بھی سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم سب مل کے ایک نتیجہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے کون حصہ لینا چاہتے ہیں؟ شرک بکھراؤ کا سبب ہوتا۔ جب جب امت میں شرک رہے گا امت منتشر ہو جائے گی۔ اس کو کیسے سمجھا جائے؟ آپ سمجھائیں گے؟ جی۔ شرک ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو پائے گی، غیر اللہ کی عبادت ہوگی، بالکل۔ پھر لوگ بٹ جائیں گے، تو جب تک ایک اللہ کی بات نہیں کریں گے تو اتحاد ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دو الگ الگ حصے ہیں، ایک حصہ ادھر ہے ایک حصہ ادھر ہے، بکھراؤ کہاں ہے؟ وہ ایک طرف ہیں اور ہم ایک طرف ہیں، ہم بھی متحد ہیں وہ بھی متحد ہیں، وہ غیر اللہ پر متحد ہیں اور ہم اللہ پر متحد ہیں۔ بھئی دونوں متحد ہیں، وہ غیر اللہ پر متحد ہو گئے، ہم اللہ پر متحد ہو گئے، اس میں بکھراؤ کہاں ہے؟ کون وضاحت کریں گے؟ جی آپ کریں گے؟ جی جی آپ ہی سے کہہ رہے ہیں، ہاں تھوڑی سی وضاحت کریں۔ توحید جب ہوتا ہے تو انسان ایک جگہ ہوتا ہے، اللہ کی ایک عبادت ہوتی ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے، بے شک بے شک، اسی لیے سارے مسلمان ایک رب کی عبادت کر کے متحد ہو جاتے ہیں۔
تو وہ ایک اللہ پر متحد ہوتے ہیں یا غیر اللہ پر متحد ہوتے ہیں؟ اسی میں اگر شرک آ جائے تو وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پہ چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات کے چلانے کے لیے ایک سے زائد الہ ہوتے جن کی عبادت اور بندگی کی جائے تو کائنات کا نظام بگڑ جاتا۔ ایک سے زیادہ اگر معبود آپ بنا لیں ایک سے زیادہ تو کیا ہوگا؟ بگڑ جائے گا۔ اگر ایک کہتا، ہاں کتنا مشہور شعر ہے، بارش نازل ہو، دوسرا کہتا کہ نہیں تیز ہوائیں چلنی چاہیے، چوتھا کہتا کہ نہیں آج ٹھنڈی ہونی چاہیے، چوتھا کہتا کہ نہیں آج کچھ موسم ایسا ہونا چاہیے۔ آپس میں ٹکراؤ کی شکل، الہان کے بیچ میں ٹکراؤ کی شکل آتی رہتی، پھر کائنات صحیح سمت میں نہیں ہوتا، وہ اس کو مارتا، وہ اس کو مارتا، وہ اس سے لڑتا، وہ اس سے لڑتا، اور یہ لڑتے بھرتے رہنے کا سلسلہ ان الہان کے بیچ ہی میں چلتا رہتا، اور کائنات کے سسٹم پر وہ توجہ نہیں دے سکتے تھے، بگڑ جاتا نظام۔ آپ دیکھیں ایک ٹرین چلتی ہے، کتنے ڈرائیور ہوتے ہیں، کتنے چلاتے ہیں اس کو؟ ڈرائیور ہیں ایک ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں؟ ایک ڈرائیور ہوتا ہے اور ایک اٹینڈنٹ ہوتا ہے۔ چلاتا کون ہے؟ ایک ڈرائیور چلاتا ہے۔ ٹیکسی میں بیٹھے کتنے ڈرائیور ہوتے ہیں؟ ایک ہی۔ تو ایک ڈرائیور ہوں اور دوسرا پیچھے ڈرائیور ہو، دونوں کو آپ وہ دے دیں اور دونوں چلائیں، گاڑی کدھر جائے گی؟ ٹکرائے گی کہ نہیں ٹکرائے گی؟ یہ سسٹم ہے کہ جب ایک سے زائد رہنما بنتے ہیں، ایک سے زائد جب کسی چیز کے ذمہ دار بنتے ہیں تو ٹکراؤ کی شکل آتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو ایک الہ سے جوڑ دیا، ایک رب سے جوڑ دیا، کہ اسی اکیلے ایک رب نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اسی اکیلے ایک رب نے کائنات کے سسٹم کو بنایا ہے، اسی اکیلے رب کے ہاتھ میں نفع اور نقصان کی ساری چیزیں ہیں۔ بیدہ الامر الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے ہاتھ میں پیدا کرنا بھی ہے اور حکم دینا بھی ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں ہے رب کے سامنے۔ کسی کے یہاں دم مارنے کی جرات ہی نہیں، لا معقب الحکم، اللہ کے حکم کے بعد کسی اور کا حکم آ ہی نہیں سکتا، اس کا حکم آخری ہے، پہلا اور آخری رب کریم ہی کا حکم ہوگا۔ تو جب ایک کے پیچھے سارے کے سارے ہیں تو متحد ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ توحید انسان کو کیا سکھاتا؟ کیا سکھاتا؟ وحدت سکھاتا ہے۔ توحید انسان کو وحدت کی طرف لے جاتا ہے، اور شرک اور بدعات یہ بکھراؤ کی طرف لے جاتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی آپ غور کریں، جہاں جہاں بھی انتشار ہے، بکھراؤ ہے، سب سے بڑا خلل جس کی بنیاد پر انتشار لوگوں کے اندر آتا ہے وہ توحید کی کمزوری کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے کہ مسلک اہل حدیث کا امتیازی وصف ہے عقیدہ اور صاف ستھرا توحید، ان کے یہاں اختلاف کیوں ہے؟ ان کے یہاں تو عقیدہ ہی سب سے اہم اور سب سے پہلی بنیاد ہے۔ کیا ان کے یہاں اختلافات نہیں ہیں؟ کیا ان کے یہاں اتفاقی اتفاق ہے، اتحادی اتحاد ہے؟ نہیں، ان کے یہاں بھی تو اختلاف ہے۔
کیا جواب ہوگا؟ اور اس سے پہلے آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب دین اسلام دے کر کے بھیجا تو 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتیں لوگوں کو سکھاتے رہے. کتنی باتیں؟ بولیے زبان سے. 2 باتیں سکھاتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی توحید، دوسری کیا؟ کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ بول سکتے ہیں. بولیں گے تو آپ کے ذہن کا، دل کا حصہ کھلے گا، چیزیں کیچ کریں گے آپ. دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وہ توحید ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی توحید کی طرف دعوت دیتے تھے، شرک سے منع کرتے تھے. یہ تو ایک ہو گیا. دوسرا کیا؟ ایمان بالآخر. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ احسنت، بارک اللہ فیک. یہ جواب صحیح ہے. اچھے اخلاق کی دعوت دیتے تھے. 2 چیزوں کی دعوت دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی چیزوں کی؟ ذرا کھل کے بولیے، یہ جواب صحیح ہے. 2 چیزوں کی دعوت دیا. نمبر 1 توحید، نمبر 2 اچھے اخلاق کی. آئیے صحیح بخاری کی روایت میں پڑھتا ہوں. بہت ساری روایتیں ہیں، مختصر ایک روایت میں صرف بطور نمونہ کے لیے. ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ہرقل کے پاس گئے. ہرقل نے بلوایا تھا معلومات لینے کے لیے. بہت بڑا بادشاہ تھا روم کا. تو اس نے بلوایا، کوئی عرب کا کوئی ہے کیا یہاں؟ پتہ چلا کہ ابو سفیان موجود ہے. تو بلا کر کے بہت سارے سوالات اس نبی کے بارے میں ہرقل نے کیا. انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا، ماذا یأمرکم، یہ نبی جو آئے ہیں یہ حکم کس چیز کا دیتے ہیں؟ حکم کس چیز کا دیتے ہیں؟ ماذا یأمرکم، کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ یأمر بالصلاۃ والصدق والعفاف والوفاء بالعہد واداء الامانہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، عفاف یعنی پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور جو معاہدہ کسی سے کریں، عہد و پیمان کریں، اس کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں، امانت کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام تھا، یہ دعوت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس نے کہا یہ صفت نبی، یہ نبی ہی ایسا کر سکتا ہے، یہ نبی کی صفت ہے. تو اب یہ جو عادتیں اور خصلتیں جن کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ ان چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، آپ غور کریں تو ان کو آپ 2 نام دے سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے جوڑنے کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور دوسرا لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. رب کے حقوق، لوگوں کے حقوق. اچھے اخلاق میں کیا چیز ہے؟ اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان زندگی کیسے بتائے، کیسے بسر کرے، لوگوں کے ساتھ کیسے ملے، کیسے بات چیت کرے، کیسے معاملہ کرے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہو، اس کی زندگی کیسے گزرے، طور طریقہ اس کا کیا ہو. تو کئی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. چند ایک کا اس کے اندر ذکر کر دیا گیا کہ وہ سچائی کا حکم دیتے ہیں، وہ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، وہ پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، وہ فلاں چیزوں کا حکم دیتے ہیں.
یعنی خلاصہ یہ کہ اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں. دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. دونوں یعنی توحید اور اخلاق، دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے بہت گہرا ہے. دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے یہ رشتہ اٹوٹ رشتہ ہے. اس کو تھوڑا اور واضح کریں. ایک انسان اچھے اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا اگر توحید نہیں ہے. ایک انسان اچھے اخلاق کا مالک بن ہی نہیں سکتا اگر اس کے اندر توحید نہیں پائی جاتی. یا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ سر ہلا رہے ہیں، اس سے بعض علاقوں میں اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے اور بعض علاقوں میں اس کا مطلب ہاں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ اچھے اخلاق نہیں ہو سکتے اگر توحید نہیں ہے. متفق ہیں؟ آپ لوگ بھی متفق ہیں؟ کوئی واضح کر کے بتائے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ غیر مسلم میں سچے لوگ نہیں ہوتے، وعدہ پورا کرنے والے لوگ نہیں رہتے، رشتہ داروں کا خیال کرنے والے نہیں ہوتے، غریبوں کی مدد کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، وعدہ پورا کرنے والے لوگ نہیں ہوتے. کیا ان کے یہاں بھی توحید ہے؟ غیر مسلم توحید ہے ہی نہیں، لیکن یہ سب چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ ذرا کھل کے بولیے. اگر ہے تو بولیے ہاں، نہیں ہے تو بولیے نہیں ہے. پھر آپ کیوں کہتے ہیں توحید کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ یہ تو میں نے کہہ دیا تھا کہ توحید اگر ہے تو اخلاق ہیں، توحید نہیں ہے تو اخلاق نہیں ہے. آپ نے مان لیا اور مان لیے ہیں تو پھر اس کا حل بتائیے. اخلاق کے تو دو بنیاد بولنا، ایک حقوق العباد بولے اور ایک حقوق اللہ بولے. جی تو یہ بات تو پورا ہو جانا پورا نہیں ہوگا. وہ توحید سے پورا ہوگا. حقوق اللہ جو ہوگا وہ توحید سے پورا ہوگا. اس میں کوتاہی ان کے یہاں ہے، لیکن اخلاق سے انسانوں کے جو آپس کے حقوق ہیں وہ پورا کرنا مقصود ہے. وہ مسلم بھی کرتا، غیر مسلم بھی کرتا، اس میں دونوں برابر ہیں. یہ دونوں کے یہاں پایا جاتا ہے. لیکن میں نے ایک دوسری بات کہی ہے کہ اچھے اخلاق پائے ہی نہیں جا سکتے اگر توحید نہیں ہے. بسم اللہ بسم اللہ. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے. ابھی بھی اس سے متفق ہیں؟ میں نے پھر دوہرا دیا اسی کو، پھر اسی چیز کو میں دوہرا رہا ہوں. اگر ایک انسان کے اندر توحید نہیں ہے تو اچھے اخلاق اس کے یہاں نہیں ہو سکتے. متفق ہے؟ خاموش ہو گئے. کچھ تو بولیے، ہاں بول دیجیے، نہ بول دیجیے. اور پیچھے والے لوگ تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے والے لوگ آگے آ جائیں. یہ اتحاد کا موضوع ہے تو اتحاد دکھائیے کہ واقعی ہم متحد ہیں. دیکھیے، کرتے تو دونوں ہیں، اچھے اچھے کام دونوں کرتے ہیں، اچھے اچھے کام دونوں کرتے ہیں. لیکن پلٹ کر کے دیکھیے کہ کیوں کرتے ہیں اچھے کام. بارک اللہ فیک. بے شک آپ نے بالکل
نبض وہیں پر رکھا ہے جہاں درد تھا۔ آخر یہ اچھے کام کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ بینیفٹ اس میں ہے، اس میں نہیں ہے۔ کیا وہ اس بینیفٹ پہ ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کو ملے گا؟ بینیفٹ وہ جو ان کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اور اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کا فائدہ اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دیتا۔ یاد رکھیے، آخرت سے پہلے اللہ دنیا میں دیتا ہے کہ نہیں؟ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دیتا ہے۔ تو اچھے اخلاق کا اگر حامل ایک شخص ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے سے ملتا اور جلتا اور اچھے اچھے کام کرتا ہے، آخرت میں جو دینا ہے وہ بعد میں، دنیا میں بھی رب کریم اس کا فائدہ اس شخص کو عطا کرتا ہے۔ یہ رب کریم کے اصول ہیں، دنیاوی اصول دینے کا یہ معاملہ۔ آخرت میں بھی دے گا، لیکن اعلیٰ اور کامل درجے میں دے گا، اور دنیا میں اس کا ایک حصہ بھی انسان کو عطا کرے گا۔ تو جو مسلمان ہے وہ اچھے کام اس ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے۔ کون سا ایمان؟ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ اسے پتہ ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس کو یقین ہے کہ نہیں یقین ہے؟ لیکن غیر مسلم کو یقین نہیں ہے اس پر صرف مسلم کو یقین ہے۔ ایک شخص کیسے کہتا ہے کہ ما یرانا الا الکوکب، ما یرانا الا الکوکب، ہمیں تو صرف ستارے ہی دیکھ رہے ہیں، یعنی یہاں کوئی نہیں ہے، غلطی کرنے کے فل چانسز موجود ہیں۔ تو سامنے سے جواب آتا ہے فَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا، اس ستارے کا چمکانے والا کہاں ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ مشہور واقعہ، بیٹی دودھ میں کیا ملا دو؟ پانی۔ جواب کیا ملتا ہے؟ امیر المؤمنین نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کہاں ہے امیر المومنین؟ وہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ کیا بیٹی کو یہ جواب سن کر کے تسلی ہو گئی اور ملا دیا؟ نہیں، وہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کا پیدا کرنے والا تو دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق کا سبب، اچھے اخلاق کا سبب۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری اس غلطی پر کوئی بھی واقف نہیں ہو سکتا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، چپکے سے ہم کر لیں گے، کس کو پتہ چلے گا؟ لیکن اس لیے یہ نہیں کرنا چاہتا یہ مسلمان کیونکہ اس کا رشتہ رب کریم کے حکم سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے کسی بھی حال میں سامنے کوئی بھی شخص ہو، چھوٹا شخص ہو یا بڑا شخص ہو، سامنے چھوٹا فائدہ ہو یا بڑا فائدہ ہو، سامنے نقصان ہو یا فائدہ ہو، اس کو یہی کرنا ہے۔ کتنے منافقین تھے جنہوں نے جھوٹ بول کر کے عذر پیش کر دیا کہ جنگ تبوک میں ہم کیوں نہیں شریک ہوئے، یعتذرون الیکم، آئے اور وہ اپنا عذر پیش کرنے لگے۔ لیکن 3 صحابی وہاں ایسے بھی تھے، کعب بن مالک اور ان کے بقیہ 2 صحابہ،
جنہوں نے سچ بولنے کی ٹھان لی اور سچ بول کر کے ہی انہوں نے اپنا مسئلہ ذکر کیا، چنانچہ یہ جرم نکلا۔ سچ بولنے کا مطلب ہے اپنے جرم کا اعتراف کرنا، اور اتنی بڑی سزا ان کے اوپر آئی کہ انہیں ان کے گھر والوں سے بھی الگ کر دیا گیا، سماج کے لوگوں سے بھی انہیں کاٹ دیا گیا، سلام کا جواب تک دینے سے منع کر دیا گیا، اور صورتحال یہاں تک پہنچی کہ پاس پڑوس کے جو غیر مسلم والیان اور حکمران تھے ان کی طرف سے لیٹر بھی اس موقع پر آیا کہ آپ جیسے ہوشیار اور سمجھدار اور عقل مند اور باصلاحیت اور با کردار شخص کو یوں ہی ذلیل اور رسوا نہیں کیا جاتا، آپ آئیے ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی تکریم کریں گے۔ کیا ان مشکلات کو سامنے پا کر کے انہوں نے طور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ چینج کر دیا، بدل لیا؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے اس خط کو اٹھایا اور آگ میں ڈال دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جیسے بھی حالات آ جائیں، اگر واقعی مسلمان ہے تو وہ سچائی کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ دل بدلو شخص نہیں ہوتا، صبح اس کا چہرہ کچھ، شام میں اس کا چہرہ کچھ، مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ جو سچائیاں ہیں وہ ہیں، جو حقائق ہیں وہ ہیں، اس لیے نہیں کہ دنیا میں اس کا فائدہ یا نقصان ہے، اس کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے کہ اس کے رب کی طرف سے یہی حکم ہے، ہمیں جینے کا یہی سلیقہ دیا گیا ہے۔ البتہ غیر مسلمین کے یہاں اخلاق جو پائے جاتے ہیں وہ دنیاوی منفعات کو سامنے پا کر کے، اور جہاں چانس ملتا ہے وہاں بداہدی بڑی تیزی کے ساتھ کر گزرتے ہیں۔ ان کی بداہدی کا تذکرہ قرآن نے کیا، سورہ توبہ کی شروع میں آیات پڑھ جائیے۔ اور مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قبیلے یہودیوں کے جو وہاں بس رہے تھے ان کے ساتھ آپ نے صلح کر لیا تھا، ان لوگوں نے بھی غداری کر دی، اندر ہی اندر، سامنے کچھ اندر کچھ اور، یہ غیر مسلم ہے، سامنے بولتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اندر سے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ پورا معاملہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یہی اچھے اخلاق۔ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو زبان دے دی، آپ کے صحابہ نے جن کے ساتھ جو معاہدہ کر لیا، یہاں تک کہا گیا کہ اگر ایک ادنا سے مسلمان کسی کو زبان دے دیتا تو بڑے درجے کے جو مسلمان ہیں سارے لوگوں کو اس کی رعایت اور اس کا خیال کرنا ہوگا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ کیا یہ توحید کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے؟ کیا اخلاق کا یہ معاملہ توحید کے ساتھ نہیں جڑا ہے، ایمان کے ساتھ نہیں جڑا ہے؟ جڑا ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں میں کچھ فرق ہوا؟ یعنی مسلمان کے یہاں بھی اچھے اخلاق پائے جاتے، غیر مسلمین کے یہاں بھی اچھے اخلاق پائے جاتے، کیا دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ کہ دونوں کے یہاں پائے جانے کے پیچھے کیا سبب ہے؟ ان کے یہاں توحید سبب ہے اور ان کے یہاں دنیاوی نفع اور فائدہ۔ جہاں یہ نفع اور فائدہ رہے گا وہاں زبان رہے گی، وہاں ویسا معاملہ، وہاں ویسا کرتب رہے گا، الا ماشاء اللہ، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی ایسی مضبوط بنیاد ہے ہی نہیں جس پر اپنے آپ کو قائم کر سکیں۔ یہ مضبوط بنیاد صرف اور صرف مسلمان کے پاس ہے۔
تو میں کہنا کیا چاہتا تھا کہ مسلمان کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، یا مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ متحد ہے؟ آیا واضح ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مسلمان نے جب کلمہ پڑھ لیا، ایک شخص نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ کا، تو اسی کلمے نے اس کو جوڑ دیا اپنے سارے بھائیوں کے ساتھ۔ اسی کلمے نے سارے بھائیوں کے ساتھ جو بھی موحد ہیں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے ایک کر دیا۔ دو ہو ہی نہیں سکتے اگر واقعی وہ لا الہ الا اللہ کو مان رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے تقاضے کو جان رہے ہیں۔ جو شخص بھی کلمہ توحید کو سمجھتا ہے، اسی لیے اتنا لمبا وقت لگا 13 سال کا۔ وہ عرب تھے، پھر بھی ان کو سمجھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لمبا وقت لگا۔ سوال یہ ہے، آج ہمارے اندر اچھے اخلاق جو نہیں ہیں، انہی میں سے ایک اتحاد بھی ہے، اچھے اخلاق نہیں ہیں کیونکہ ہمارا توحید ہی ڈھیلا ڈھالا ہے، کیونکہ ہمارا توحید ہی کمزور ہے۔ اس کو مانتے ہیں آپ؟ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں؟ علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے توحید ہمارا کمزور ہے، علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے، یعنی ہم اس کا مفہوم بھی ٹھیک طریقے سے جیسا سمجھنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے سمجھا، ویسا ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم نہیں سمجھ پائے ٹھیک سے۔ اگر واقعی اس کو ہم سمجھ لیں اور اس کے تقاضے کو ہم ٹھیک طریقے سے جان لیں، جس کے لیے یہ 10-15 منٹ کا وقت نہیں، اس کے لیے 13 سال کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معلم نے لگایا۔ 13 سال کا وقت۔ درس دینے والے کون تھے؟ سمجھانے والے کون تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سمجھا رہے تھے، وہ واضح کر رہے تھے، کبھی علمی درس اور کبھی عملی درس، دونوں دروس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری اور ساری تھے، اور لینے والے صحابہ جیسے قد آور شخصیات تھے، اور یہ سارے عرب تھے جو عربی زبان کی باریکیوں سے واقف تھے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنا وقت توحید کو سمجھنے میں صرف کیا؟ ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے۔ ہم موحد ضرور ہیں، ہم مضبوط عقیدے والے ضرور ہیں، لیکن ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت لگایا؟ اور وقت لگانے کے بعد کیا ہم مطمئن ہیں کہ ہم سمجھ گئے؟ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ٹھیک طریقے سے سمجھ گئے؟ بھائیوں، کمزوری اگر علمی اعتبار سے رہے گی تب بھی وہ کمزوری ہمارے عمل کی کمزوری کی طرف لے جائے گی، اور اگر ہمارے عمل میں کوتاہی اور کمزوری ہے تو اس کے آثار اور نتائج ہماری زندگی کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ آئیں گی ہماری زندگی کے اندر۔ اسی لیے پہلی چیز جس پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں اور اس جیسی دیگر احادیث کی روشنی میں، کہ اگر ہم واقعی اتحاد چاہتے ہیں تو رب کریم کے حوالے سے ہمیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کے حقوق کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کس کے حقوق؟ اللہ وحدہ لا شریک کے حقوق کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کہ جس رب نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے اس کا حق ہمارے اوپر کیا ہے۔ دیگر اور حقوق کو یہاں ذکر کرنے کے بجائے صرف ایک حق کا یہاں میں
تذکرہ اور اشارہ کرتا ہوں جو آپ کو بھی معلوم ہے کہ تمام طرح کی عبادتیں کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ تمام طرح کی عبادتیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ کیا مطلب ہے تمام طرح کی عبادتیں صرف اللہ کے لیے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تمام طرح کی عبادتیں صرف اللہ کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر عبادت کا کوئی حصہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو رہا ہے تو ہم خالص موحد نہیں ہوں گے۔ ہمارے یہاں کچھ ملاوٹیں آ جائیں گی جو ہمیں خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ عبادت دراصل کہتے ہیں کہ انسان اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم سے اور اللہ کی رضا کے لیے خاص کر دے۔ اپنی پوری زندگی قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کہلوایا کہ میری نماز، میری قربانی، میری پوری زندگی یعنی میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ زندگی کا کوئی بھی حصہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر ہم کریں گے تو یہ رب کے لیے خاص نہیں ہوگا۔ کیا مطلب زندگی کا کوئی حصہ اللہ کے علاوہ کے لیے نہیں کریں گے؟ مثال کے طور پر یہ کرسی حاصل کرنے کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں، ہمارا نام ہو اس کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا چرچا ہو اس کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہمیں اس کے بدلے میں کچھ چیزیں دنیوی اعتبار سے مل جائیں اس کے لیے ہم کر رہے ہیں، منصب مل جائے اس کے لیے کر رہے ہیں۔ اس طرح کی دنیاوی بہت ساری چاہتیں ہیں انسان کے اندر جو کسی بھی خیر کے کام کے پیچھے اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ ایک شخص غریب کی مدد کر رہا ہے، یہ نیک کام ہے، انسان نے کیا، غریب کی مدد کیا، زبان سے تو کچھ نہیں کہتا لیکن وہ چاہتا ہے جب وہاں سے وہ گزرے تو کم سے کم سلام تو کر لیں آگے بڑھ کر کے۔ بھول گیا انسان، وقت گزر گیا تو ہم کو بھول گئے۔ ایسی ایک چیز اندر آتی ہے، ہم بار بار ان کو سلام بھی کرتے ہیں، ان کا حال چال بھی لیتے ہیں، کیسے ہمارے رشتہ دار ہیں، پلٹ کر ایک بار بھی ہمارا حال نہیں لیتے۔ پلٹ کر چاہت کس کی چاہت ہے؟ وہ جو ہم نیک کام کیے وہ نیک ہی کام تو ہے، صلہ رحمی کرنا، خبر گیری کرنا، دعا سلام کرنا، ان کے کام آ جانا، یہ سب اچھے ہی تو کام ہیں، بہتر ہی تو کام ہے، اس کو اچھے ہی اخلاق تو کہیں گے۔ تو یہ سارے کام جو ہم اپنی زندگی کے اندر کر رہے ہیں، اندر ہی اندر ایک فیلنگ آتی ہے، ان کو فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میسج دینے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے یہاں آنے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو ایک بار بھی ایسے لگتا ہی نہیں کہ ہمارے رشتہ دار۔ اس طرح کی فیلنگ آتی ہے انسان کے اندر، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ نہیں آتی۔ بولے ہیں آتی ہے مگر یہ شیطانی وسوسہ ہے، آنا نہیں چاہیے۔ جی میں اسی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ یہ جو آتا ہے، چاہتیں آتی ہیں نیک کام کے پیچھے، تو یہ جو چاہتیں آ گئی ہیں، اس نے اس کام کو رب کے لیے خاص نہیں کیا، دنیا کا یہ سامان حاصل کرنے کے لیے خاص کر دیا۔ آخرت میں کیا ملے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
کہ میرا بندہ جب کوئی کام کرتا ہے اور اس میں ملاوٹ کر دیتا ہے، اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، تو جب اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ آ جاتی ہے، یعنی ہماری رضا کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اس کو چاہیے اس کام کے پیچھے جو کام اس نے کیا، ترکتہ وشرکہ، تو اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں اور اس کی اس ملاوٹ والے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ توحید خالص نہیں رہا۔ پوری لائف کو آپ ایسے دیکھیں، وقت نہیں کہ میں اور ڈیٹیل میں جا کر کے اس تعلق سے اور گہرائی میں کچھ چیزیں اور کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن ایک بہت بنیاد ہے، بہت بڑی بنیاد ہے کہ اگر ہمارے اخلاق میں زوال ہے، ہمارے کردار میں خرابی ہے، اگر ہمارے اعمال میں کمزوری ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بولیے، اتنا سب سننے کے بعد وجہ نہیں بتائیں گے؟ توحید کی کمزوری۔ اگر ایسی کوئی چیز ہماری زندگی کے اندر ہے، انہی میں سے ایک اتحاد نہ ہونا، انہی کمزوریوں میں سے ایک چیز ہے کہ آپس میں مسلمان متحد نہیں ہیں۔ تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہمارے اپنے عملی زندگی کے اندر موجود ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں بغیر کسی شک کے مکمل یقین کے ساتھ اس بات پر آنا چاہیے کہ ہمارے توحید میں خلل ہے، توحید کا درس ہمارا نہایت ہی کمزور ہے، یعنی جو وجہ تھی کام کو ٹھیک اور مضبوط کرنے کی، وہ وجہ ہی کمزور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو کہاں چھوڑ کر کے نکلے؟ ایک ایسی جگہ میں جہاں نہ انسان تھے اور نہ ہی وہاں زندگی گزارنے کے سامان تھے، بالکل میدان، اور چھوڑ کے چل دیے۔ وہ آواز دے رہی، جواب ہی نہیں دے رہے، پلٹ کر جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ حکم وہی تھا۔ اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اذ قال له ربه اسلم، جب رب نے کہا جھکو، جھک گئے۔ قال اسلمت لرب العالمین، پلٹے نہیں۔ بیوی کی طرف مڑ بھی تو سکتے تھے، پر مڑے بھی نہیں، جتنا حکم ہے اتنا عمل ہے۔ یہ مسلمان ہے۔ تو جب ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ اللہ امرک بہذا، کیا رب نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے؟ تو ان کی طرف مڑے بغیر وہ کہتے ہیں نعم، ہاں یہ ربی کا حکم ہے، اور آگے بڑھ گئے۔ بیوی کا چہرہ اور شیرخوار بچے کا چہرہ ایک بار کم سے کم آخری دیدار، دل میں تو آ رہا ہے کہ آخری دیدار کے طور پر ایک بار پلٹ کر کے تو دیکھ لینا چاہیے، لیکن رب کا حکم اپنی اس ارمان اور چاہت کے آگے ہے۔ جہاں بھی ہماری چاہتیں رب کے حکم سے ٹکرائیں تو اپنی چاہتوں کو پیچھے، رب کے حکم کو آگے، توحید ہے، یہ توحید ہے۔ تو جب یہ بات انہوں نے سنی کہ ہاں یہ رب کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، اذن لا یضیعنا، اذن بولے لا یضیعنا، پھر تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، پھر تو اللہ ہم کو، یہ یقین ہے، یہ یقین ہے رب کے وعدے پر کہ اللہ تقوی شعار، اطاعت گزار لوگوں کو ضائع نہیں کرتا، یقین ہے۔ ان کو بھی یقین، ابراہیم علیہ السلام کو بھی یقین، دونوں ہی رب کے حکم کے مطابق اپنے اپنی جگہ پر
ڈٹ گئے، لگ گئے، جم گئے، اور یہیں سے رب کی رحمتوں کی برکھا انسان کے اوپر برستی ہے۔ ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی جس کا مختصر میں نے تذکرہ کیا۔ ایک بات اور ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں یہ حکم دیا کہ اے لوگوں، رب کی رحمت اور رب کا فضل اور اس کا انعام تمہارے اوپر اس طور پر آیا کہ تم آپس میں دشمن تھے اور اس انعام کے بدولت اب ایک ہو گئے۔ تم بکھرے ہوئے تھے اور اب متحد ہو گئے ہو۔ تمہارے اندر کی وہ جاہلیت کی جو اخلاق تھی، وہ صفات تھی، رب کریم نے اپنے خاص فضل سے ان کو تمہارے اندر سے دور کر دیا۔ جہاں ایک طرف درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا، وہیں ایک سبق اور بھی سکھایا۔ وہ سبق کیا؟ کہا وَلَا تَتَفَرَّقُوا۔ دوسرا سبق کیا سکھایا؟ وَلَا تَتَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا یعنی فرقے فرقے میں نہ ہو جانا۔ اس معنی کی آیات اور بھی ہیں قرآن مجید میں۔ اس معنی کی آیات قرآن مجید میں اور بھی ہیں۔ ایک آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ لست منہم فی شیء، بالکل صحیح۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یہ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 159 میں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اور الگ الگ گروہ اور جتھا بندیوں میں وہ بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ لست منہم، آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ آپ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ آپ کا تعلق ہے اجتماعیت سے، جمع کرنے سے، الگ الگ کرنے سے نہیں ہے۔ تو اس سے منع کیا۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ تو وہاں کہا گیا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے حصے اور دین کے الگ الگ ٹکڑے بنا لیے اور ہر گروہ اپنے پاس کے ٹکڑے کو لے کر کے مطمئن ہے، خوش ہے۔ یہ طریقہ لوگوں کا ہے، اہل شرک کا یہ طریقہ ہے، یہ اہل کفر کا یہ طریقہ ہے جو اہل ایمان میں آ گیا ہے۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے منع کیا ولا تفرقوا، ایسا نہیں کرنا۔ دین کے مسائل کو لے کر کے فرقے میں نہ بٹنا، یہ معنی ہے اس کا۔ دین کے مسائل کو لے کر کے فرقے میں نہ بٹنا، یعنی دین تمہیں فرقوں میں بٹنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اور جو لوگ
دینی مسائل کو لے کر کے فرقوں میں بٹ رہے ہیں، ان سے آپ کا تعلق نہیں ہے، ایسا رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ گویا کہ آج بھی وہی پیغام ہے کہ یہ خصلتیں، یہ عادتیں اہل شرک کی ہیں، اہل ایمان کی نہیں۔ اہل ایمان کی خصلت یہ ہے، ان کی عادت یہ ہے کہ وہ اسے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے کچھ حصے اور کچھ قسمیں لے کر کے اپنا الگ ایک گروہ اور جتھا بنا کر کے لوگوں کو مختلف ٹکڑیوں میں بانٹنے کا کام کریں۔ یہ کام اہل ایمان کا نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں میں یہ چیز آ گئی، مسلمانوں میں یہ چیز آ گئی، باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے اسباب ان کو دے دیے تھے، ابھی اس کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ چیز لوگوں کے اندر آ گئی کہ دینی مسائل کو لے کر کے لوگ فرقوں میں ہو گئے، الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔ کرنا کیا تھا؟ انسان ہونے کے ناطے اس کے آیتوں کے یا حدیثوں کے سمجھنے میں الگ الگ رائے ہو سکتی تھی، الگ الگ سمجھ ہو سکتی تھی، کیونکہ الگ الگ ذہن اللہ نے بنایا ہے۔ یہ ہو سکتا تھا، یہ ایسا ممکن تھا، اور ایسا ہوا صحابہ کرام کے زمانے میں، ایسا ہوا کہ کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے اسی سے کچھ اور سمجھا، ایسا ہو سکتا ہے۔ سارے صحابہ اللہ رب العالمین کے کلام کے اترنے کے بعد ایک مطلب سمجھے، پر انہی کے اندر ایک صحابی ایسے بھی آئے جنہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سحری تب تک کھاتا رہا جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ الگ نہیں ہو گیا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تب تک میں کھانا کھاتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سمجھ میں یہی آیا، انہوں نے یہی سمجھا، جبکہ سارے صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا انہوں نے یہ نہیں سمجھا، انہوں نے وہی سمجھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیا تھا، یعنی صبح کے وقت کی سفیدی یہ اس کی مراد ہے کہ جب فجر کا وقت ہو جائے تو رات کی سیاہی سے صبح کی سفیدی جب الگ ہو جائے تو سحری کھانا بند کر دے، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ جو صاف ستھرا معنی تھا، صاف ستھرا مفہوم تھا آیت کریمہ کا، اکثر صحابہ نے کچھ سمجھا، اور انہی میں ایک صحابی ایسے بھی آئے جنہوں نے اس کا مطلب کچھ اور سمجھا۔ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ختم کیسے ہوا؟ جب اس طرح کا الگ الگ مفہوم سامنے آیا، الگ الگ رائے سامنے آئی، تو وہ ختم کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، دو الگ الگ جب ہے تو اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مرکزی جگہ چاہیے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے پاس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ مراد ہے، اور مسئلہ حل ہو گیا۔ حل ہوا کہ نہیں؟ کلیئر ہو گیا، ذہن میں جو ڈاؤٹ تھا وہ دور ہو گیا۔ تو اس طرح کے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ امت کے درمیان قرآن اور حدیث جو عربی زبان میں ہے اس کو سننے کے بعد اس کا الگ الگ معنی اور مفہوم سامنے آئے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن ختم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اگر ایسا اختلاف آ جائے تو ختم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ کچھ تو راستہ ہوگا، کیا راستہ ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ مبارک۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
इलल्लाहि, पढ़िए, आयत बहुत मशहूर है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै'इन फरुद्दूहु इलल्लाहि, इलल्लाहि के बाद वर रसूल, उसके बाद किसी और का नाम नहीं है, सिर्फ दो ही का नाम है, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। और उसके आगे जो जिक्र है वो बहुत अहम है, इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाह, इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाह। वहाँ याद दिलाया, अल्लाह ने याद दिलाया। इख्तिलाफ अगर उम्मत में हो गया है किसी मसले को समझने में, तो अल्लाह उसको हम कैसे ख़त्म करें, क्योंकि इख्तिलाफ अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं इख्तिलाफ उम्मती रहमा, पर यह बात सही नहीं है। ऐसी कोई सही हदीस है ही नहीं। और जो हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जाती है, वो उम्मतियों में से किसी ने गढ़ करके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं है। ताकि ये इख्तिलाफ ख़त्म हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी भर सुलझाते रहे मसला जब तक आप ज़िंदा रहे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद क्या करना होगा? खुद रब करीम ने कहा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटा दो, और ये कहा अगर आप ईमान वाले हो तो, यानी अगर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आप नहीं पलटा रहे हैं, आपके ईमान में खलल है, ईमान में गड़बड़ी है। बजाय अल्लाह का मतलब कुरान और रसूल का मतलब, रसूल का मतलब ज़रा खुल के बोलिए। अल्लाह का मतलब, हाँ बोलिए, कुरान बोलना कोई गुनाह का काम नहीं है। अल्लाह का मतलब कुरान, और हदीस का मतलब, और रसूल का मतलब हदीस। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों को चाहिए कि जब उनका कोई मसला ऐसा आ जाए तो आपस के इत्तेहाद को कायम और बाकी रहने के लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल की तरफ अपने मामले को लेकर के आगे बढ़ो, वहाँ से फैसला लो, वहाँ से फैसला लो। यानी अल्लाह की किताब और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने सामने रख करके और फिर उसका डिसीज़न लो। ये मसले का हल है। कहते हैं कि नहीं नहीं, सारा मसला ऐसे कैसे होगा उसके अंदर? यहाँ अल्लाह ने फ़ी शै कहा है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै, ये नकरा है। लेकिन जानते हैं कि जब इस तरह की इबारतें आएँ, यानी नफ़ी, नहीं, शर्त, इस्तिफ़हाम के सियाक़ में नकरा आए, यदुल्लु अलल उमूम, यानी जैसा भी इख्तिलाफ हो, छोटा इख्तिलाफ हो या बड़ा इख्तिलाफ, अक़ीदे का मसला हो या सोमो सलात का मसला हो, कोई भी मसला अगर मुसलमानों के बीच में आया और आपस में कुछ उलझाव आ गया, कुछ इख्तिलाफ आ गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कोई भी मसला हो तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटाओ, उसका मसले का हल मिलेगा। अगर किसी एक आलिम के पास नहीं है, उनके अलावा भी और उलमा हैं जो कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की जानकारी रखने वाले हैं। इंशाअल्लाह किसी न किसी के पास उस मसले का इत्मीनान बख्श हल ज़रूर मिलेगा। ये इस आयत करीमा का माना है। यानी हमें यकीन होना चाहिए कि हमें ये मिलना ही मिलना है, हर हाल में हमारे मसले का हल मिलेगा, यकीन रखें, और इख्तिलाफ ख़त्म हो जाएगा। और मिल जाने के बाद अगर हम नहीं मानते हैं तो अल्लाह ने कहा इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इस इरादे के साथ अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत की तरफ आओ, मसला बिल्कुल क्लियर हो जाए। हाँ, अगर दुनियावी कोई आपका मकसद है, अल्लाह और रसूल को छोड़ के दुनिया का कोई मसला है, तो वाकई नहीं हल होगा। अगर दुनिया की कोई चाहत है, जैसे भी कुछ देर पहले मैंने कुछ मिसालें जिक्र की, अगर दुनियावी कोई तमा है, दुनियावी कोई लालच है, दुनियावी कोई
चाहत है, कोई भी चाहत छोटी हो या बड़ी, तो मसला नहीं हल होगा। रियासत, सियादत, रहबरी, कौम का अगवा, छोटा बड़ा, क्या क्या बहुत सारी चाहते हैं, माल दौलत, इज़्ज़त शोहरत, न मालूम क्या क्या चीज़ें हैं जो इंसान को चाहिए इस दुनिया के अंदर। कहीं भी कोई चीज़ टकरा रही है और उसकी इज़्ज़त नीलाम हो रही है, उसकी इज़्ज़त घट रही है, उसकी शोहरत में कमी आ रही है, और इसकी बुनियाद पर वो अल्लाह और उसके रसूल की इस फैसले को कबूल नहीं कर पाता, तो ये उस बीमारी की वजह से नहीं कबूल कर रहा है जो उसके दिल के अंदर मौजूद है। अल्लाह हम सब के अंदर की दिल की बीमारियों को दूर फरमाए। ये मसले का हल है, पर होता क्या है? होता ये है राय का इख्तिलाफ, यानी मसले में समझ का जो इख्तिलाफ हुआ, राय का मतलब मसले में समझ का जो इख्तिलाफ हुआ, वो इख्तिलाफ इतना इंसान उसको बढ़ाता है कि वो इफ्तिराक का ज़रिया बन जाता है। गौर कीजिए, वो इतना बड़ा मसला बनता है कि वो ज़रिया किस चीज़ का बनता है? तफरके का ज़रिया बन जाता है। क्या मतलब तफरके का? अभी कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया है, बिखराव, अलग अलग हो जाना जिस्मानी एतबार से, जिस्मानी एतबार से अलग अलग हो जाना। मुस्लिम की सिफत क्या बयान की गई है? मुसलमान का भाई है, क्या करेगा? मिले तो सलाम करेगा कि नहीं करेगा? और खुशदिली से मिलेगा या कराहत के साथ मिलेगा? दिल की गहराइयों से मिलेगा। और मुसलमान जहाँ भी रहेगा वो ऐसे है जैसे कि जिस्म के अंदर अगर कोई परेशानी बीमारी आ जाए तो किसी भी हिस्से में आए, जिस्म के बकिया सारे हिस्से उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। मुसलमान की वो कैफियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई है। अगर ये इस कैफियत के साथ मुसलमान जी रहे हैं और इसको बाकी रखना चाहते हैं तो राय के इख्तिलाफ को राय ही तक महदूद रखने की इजाज़त है। समझ के इख्तिलाफ को समझ तक बाकी रखने की इजाज़त है। वो जिस्म के इफ्तिराक का ज़रिया और सबब बनना है तो हराम हो गया। इस ऐसे इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि दो लोग मिलते हैं, चूँकि उनमें किसी मसले में लेकर के तो मैं हो गई थी, वो उनकी नहीं माना, वो उनकी नहीं माना, और फिर अंदर दिल के अंदर हर एक ने कुछ महसूस किया। अब उसके बाद जब कहीं आमना सामना होता है तो नज़रें अलग, उधर की नज़रें अलग। अगर सलाम हुआ तो मुश्किल से, नहीं तो सलाम भी नहीं, कलाम भी नहीं। ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। यतदाबरा, दोनों एक दूसरे से पुष्ट से मिलते हैं, सामने सामने से नहीं मिलते, कट जाते हैं एक दूसरे से। और इससे भी आगे बढ़ कर के दिल के अंदर बुग़्ज़ और नफ़रत भी आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो जाती है। शुरुआत कहाँ से हुई? मसले से। दीन के मसले को बुनियाद बनाकर, दीन के मसले को बुनियाद बनाकर इंसान को अलग अलग कर लिया गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि दीन अलग नहीं करता, बल्कि दीन क्या करता है? जोड़ता है। तौहीद सारे लोगों को एक छत के नीचे जमा करती है। या अहलल किताब ताअलौ इला कलिमतिन सवाइन ताअलौ, बुलाया सबको, आओ, ये जमा करता है। और इसीलिए सलफ ने कहा अस्सुन्नतु तजमा वल बिदअतु तुफर्रिक। अस्सुन्नतु तजमा, कि सुन्नत लोगों को क्या करता है? सबको इकट्ठा करता है। और बिदात क्या करती है? लोगों को अलग अलग कर देती है।
سماج کے اندر جو بدعتیں آتی ہیں یعنی دین کے نام پر ایسی چیزیں جو دین نہیں ہیں، ملاوٹ والا دین کے نام پر ایسی چیزیں دین کے اندر آ جاتی ہیں جس کا تعلق دین سے نہیں ہوتا، بدعت۔ تو وہ کیا کرتی ہے؟ لوگوں کو الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیتی ہے، اور جب سنت کی طرف لوگ آتے ہیں، صاف ستھری سنت کی طرف، تو سنت سب کو جمع کر لیتی ہے۔ یہ خاصیت ہے۔ ایسا کس نے کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ اگر آپ زندہ رہے، فَمَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ میری امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، تھوڑا بڑا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اختلاف دیکھے گا، وَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلاف کو ختم کیسے کریں؟ اسی میں ذکر ہے۔ کیا بتایا؟ ختم کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ بارک اللہ فیک۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، میری سنت کو لازم پکڑو۔ جب اختلافات دیکھو تو کہاں بھاگ کے جاؤ؟ کتاب و سنت کی طرف۔ سنت کے معنی طریقہ، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے جینے کا دیا، قرآن اور حدیث کی شکل میں، وحی الہی کی شکل میں، یہ معنی ہے سنت کا۔ تو میری سنت کو لازم پکڑو۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، جس پر کہ خلفائے راشدین چل کر کے انہوں نے عملی ثبوت دیا، جس سے اللہ بھی راضی ہو گیا۔ ان سے اللہ راضی تھا کہ نہیں؟ اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو جمع کرنے والی شکل ہو گئی، الگ کرنے والی جو شکل ہے اسی میں کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ۔ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَإِيَّاكُمْ، بچو کس چیز سے؟ بدعات سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بچو بدعات سے، بچو، کیونکہ سنت ہی سارے مسلمانوں کو جمع کرتی ہے، اور بدعات جو مسلمان اکٹھے ہیں ان اکٹھے مسلمانوں کو، متحد مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ تو جب جب بدعات کا پتہ چلے انسان فوراً ان بدعتوں سے طائب ہو جائے، کیونکہ یہی اتحاد کے راستے کی رکاوٹ ہے، جس سے بچنے کا ہمیں تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ تو ایک طرف شرک سے بچنا ہے اور دوسری طرف بدعات سے بچنا ہے۔ یہ دو چیزیں جس قوم میں آئیں گی وہاں اختلاف ہی اختلاف ہوگا، اور اختلاف لوگوں میں آ گیا۔ تو اگر لوگوں کے درمیان اختلاف رائے آ گیا اور اس کو ہم نے دیکھا کہ رائے سے بدن تک منتقل ہو گیا، تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ کہ حد سے آگے بڑھ گیا۔ اتنی اجازت نہیں تھی اختلاف کو، اور جو اختلاف بدن تک پہنچ جائے آپ فوراً سمجھ لیں کہ یہ بالکل اسلام میں وہ مسئلہ ہے جس کو لے کر کے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اختلاف رائے کی تو اجازت ہے پر افتراق کی اجازت نہیں ہے۔ کیا مطلب افتراق کی؟ کہ سلام کلام بند ہو جائے، ایک دوسرے سے نگاہ ملنا بند ہو جائے، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا ہمارے لیے بھاری پڑے، اندر سے چاہت ختم ہو جائے، مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ایسے لگے کہ کسی ایسے شخص کو دیکھ لیے ہیں جس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ کسی ایک چیز کو دونوں لوگ، حالانکہ دونوں کا عقیدہ ایک، دونوں کا مسلک ایک، دونوں کا سب کچھ ہے، پھر بھی ایک دوسرے سے
منہ چرائے بیٹھے ہیں۔ وجہ رائے کی حد تک جو چیز ہونی تھی دنیاوی چاہتوں نے اس کو بدن تک پہنچا دیا، دنیاوی چاہت بیچ میں داخل ہو گئی۔ اس کو آپ ذہن نشین کر لیں، دنیاوی چاہتیں جب بیچ میں آتی ہیں تو اختلاف کہاں تک پہنچتا ہے؟ افتراق تک، جس سے منع کیا گیا ہے۔ بیچ میں دنیاوی چاہتیں اگر پیچھے چلی جائیں اور اس سے لڑ کر کے اس کو ہم دنیاوی چاہتوں کو پیچھے کر دیں تو ہم وہ کریں گے جو امام شافعی نے کیا تھا کہ ایک دن ان کا اختلاف ہوا ایک بڑے عالم دین سے، ابو یحییٰ الصدفی، اور گفتگو اور بات چیت دونوں کے درمیان مکمل ہو جانے کے بعد دوسرے دن صبح امام شافعی ملتے ہیں ان سے، ابو یحییٰ الصدفی سے، کہتے ہیں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ان نکون اخوانا ولو اختلفنا فی مسئلہ، کیا یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا کہ ہم بھائی بھائی ہی رہیں، یعنی افتراق نہ ہو، ہمارے بھائی ہونے کے راستے میں کوئی رکاوٹ، مسئلے کے تعلق سے کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے۔ ان نکون اخوانا ولو اختلفنا فی مسئلہ، گرچہ ایک مسئلے میں ہمارا اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے دوسرے ہی دن اسی سے ابو یحییٰ الصدفی امام شافعی کے بارے میں کہتے ہیں ما رأیت اعقل من الشافعی، میں نے امام شافعی سے بڑا عقل مند انسان نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا۔ یہ انسان کے عقل کی دلیل ہے کہ اس نے دنیاوی چاہتوں کو پیچھے دھکیل دیا اور رب کریم کے حکم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ تو اس بات کو ہمیں ذہن نشین کرنا ہے کہ ہر وہ مسئلہ جو مسلمان کو ایک دوسرے سے کاٹ دے، ایک دوسرے سے الگ کرنے کا ذریعہ بن جائے، آپ یقین رکھیں کہ وہاں دنیاوی کوئی نہ کوئی مطلب، کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی ملاوٹ اس بیچ میں داخل ہو گئی، جس نے اختلاف کو ہوا دے کر کے افتراق کی شکل دے دیا۔ فوری طور پر وہ اللہ سے توبہ کرے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، توبہ کرے اور اپنے بھائی سے جا کر کے سلام کر لے تاکہ اس کی جڑ ہی ختم ہو جائے۔ تو ایک طرف جس کی طرف ہمیں دھیان دینی ہے وہ یہ کہ کتاب و سنت یہ مسئلے کا حل ہے۔ عام طور پر ایک شبہہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم کیسے صبر کریں، سامنے والا تو بہت بھاری بھاری غلطیاں کر رہا ہے، سامنے بھاری بھاری غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہم اسی بیچ میں ہیں، ہم خاموش کیسے رہیں؟ اور اگر ہم بولتے ہیں تو بولنے کی وجہ سے ہمارے دونوں کے درمیان اختلاف اور پھر افتراق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل دونوں اماموں سے ایک ہی مسئلہ پوچھا گیا اور اس مسئلے کا دونوں نے ایک ہی جواب دیا، حالانکہ دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے، لیکن مسئلہ ایک ہے اور دونوں کا جواب بھی ایک ہے، دو الگ الگ اماموں سے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ ہمارے پاس سنت کا علم ہوتا ہے، ہمارے پاس کس چیز کا علم ہے؟ سنت کا علم ہے، جانکاری ہے، مسئلے کے تعلق سے سنت کی جانکاری ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ سوال کیا تھا؟ یجادل علیہا، سوال کیا یجادل علیہا، کیا اس مسئلے کو لے کر کے جدال کریں؟ کٹ حجتی، بحث برائے بحث، جو اختلاف سے آگے بڑھ کر کے افتراق اور شقاق اور نفرت اور بغض کا ذریعہ بن جائے۔ یجادل علیہا، کیا اس پر جدال کیا جا سکتا ہے؟ تو دونوں اماموں نے جو بات کہی اس کا خلاصہ یہ تھا لا
کہا نہیں، تو جدال نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آگے کہتے ہیں یخبر بالسنہ، یخبر بالسنہ فإن قبل وإلا سکت، فإن قبل وإلا سکت، وہ سنت کی جانکاری سامنے والے کو دے دے، سنت کی اطلاع دے دے، سنت کی جانکاری دے دے، اگر اسے قبول کر لیا جائے تو مقصود حاصل ہو گیا، اور اگر سامنے سے آپ دیکھیں کہ قبول کرنے کا سسٹم نظر نہیں آ رہا ہے، پھر کیا کرے وہ؟ دوبارہ شروع کر دے، سہبارہ شروع کر دے، نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں آپ سمجھ نہیں سکے نہیں، اور پھر دونوں طرف سے یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے، دونوں نے کہا نہیں، سنت کی جانکاری دے دے، قبول کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتے ہیں خاموش ہو جائے، نہیں قبول کرتے تو وہ شخص کیا کرے؟ جو تھا وہ بتا دیا اس نے، جو تھا اس نے بتا دیا، بتا دینے کی حد تک اگر کسی شخص نے سامنے والے سے شیئر کر لیا تو مسئلہ کلیئر اور صاف ہو گیا، اور اس سے آگے اگر بڑھتا ہے تو آپ جان لیجئے خطرہ ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک 2 سطری گفتگو آپ کے سامنے رکھ کر کے اور اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جب لوگوں کے درمیان کسی بھی مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہو تو اس کا حل ہمیں تلاش کرنی چاہیے۔ ایک حل تو کتاب و سنت کی روشنی میں ذکر کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کا خیال ہمیں کرنا ہمارے لیے نہایت ہی اہم اور مفید ہے۔ نمبر 1، دلوں کی سلامتی، دلوں کی سلامتی، دل کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کرنا، سلامتی کا مطلب دل کو صاف ستھرا بنانے کی کوشش کرنا۔ اگر اس پر ہم کام کریں گے، دل کی صفائی پر، تو وہ مسئلہ کبھی نہیں پنپ سکتا۔ شام ہونے کے بعد ہمارے دل میں کسی مسلم بھائی کے تعلق سے کوئی بھی بغض، کوئی بھی نفرت، کوئی بھی کینہ کپٹ، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی دشمنی باقی رہے اور ہماری آنکھ لگ جائے، ایسا نہ ہو۔ آنکھ بند ہونے سے پہلے شام کو جب ہم بستر پر جائیں، ایک ایک کو یاد کریں، اور یاد کر کے ایک ایک کو نکال کر صاف کریں۔ ہر روز جھاڑو مارنے کا یہ سلسلہ جاری رکھیں، اور جھاڑو مارنے کے بعد پانی بھی مار دیں، صفائی ہو جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اس کے آگے کیا ہے؟ آخر میں ہے واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اس کو دھلنے کی بھی کوشش کریں، دھل دے۔ صرف اتنا ہی مطلوب نہیں ہے کہ نفرت نہ رہے، اس کے آگے مطلوب ہے کہ دل میں آپ کچھ اور لائیے۔ کیا لائیں گے؟ اخوت، ہمدردی، بھائی چارگی، محبت۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ دوست، مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ ہم سے پوچھے گا کل، اگر آنکھ بند ہوئی، ہمیشہ کے لیے اگر بند ہو گئی، وہ پوچھے گا کہ یہ سب کیا لے کر کے آئے ہو، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور اگر صاف ستھرا کر کے جائیں گے اور دل میں محبت لے کر کے جائیں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے، تو بے شک جواب ہمارے سامنے وہ ہوگا جس سے ہمارا رب راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ ایک کام یہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ کام مشکل نہیں ہے، بس اس پر حوصلے کے ساتھ محنت کی ضرورت ہے۔ اگر کوشش کریں گے تو آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے
کہ بڑے بڑے مسئلے میں گھر کے اندر بھی میاں بیوی کے درمیان، اولاد اور والدین کے درمیان، بھائی بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے بیچ میں، سماج کے اندر، جمعیت جماعت کے مسائل میں، بہت چھوٹے بڑے، آپ جہاں تک بھی آپ کی نگاہ جائے ہر جگہ اس کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، ہمیشہ آپ ڈٹے نہ رہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، کچھ تنازل کرنا بھی سیکھیں۔ تنازل یعنی نیچے اتر آئیں، چھوڑ دیں کچھ ایسی چیزیں جو دنیاوی اعتبار سے آپ کا حق ہوتی ہیں، اور آپ کے چھوڑ دینے سے مسئلے کلیئر ہو جاتے، چھوڑ دیجیے۔ حضرت حسن نے کیا ثبوت دیا تھا؟ کچھ کیا تھا انہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا، حق انہی کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہی کو خلیفہ بنایا گیا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن انہوں نے اپنا یہ حق چھوڑ دیا۔ کس لیے چھوڑ دیا؟ تاکہ مسلمان کی 2 بڑی جماعت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے۔ کتنا بڑا نمونہ ہے۔ اور ان کے اسی کام کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر کیا ہے، اور حضرت حسن کو ان کے اس کام کی وجہ سے سردار کہا ہے۔ ان ابنی ھذا سید۔ یہ بڑے دل گردے والے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اگر یہ سیادت آپ چاہتے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کیا ہے، تو اپنا حق چھوڑنے کا طریقہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف سے دیکھا کہ وہ اپنے حقوق کو چھوڑ دیتے تھے، وہ جانتے تھے میرا حق ہے، ہم اس لیے چھوڑ دے رہے ہیں تاکہ آپس میں میل محبت قائم ہو جائے، تاکہ اس طرح کا اختلاف ختم ہو جائے، تاکہ 4 لوگ جو ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، ہمارے اس مسئلے کی وجہ سے اگر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ہمیں منظور ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رب کریم کی ڈھیر ساری نعمتیں آپ کے دامن میں، آپ کے کھاتے میں چلی آتی ہیں۔ ایک کام یہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کی کوشش۔ ہر شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ ایک بڑے شکل میں اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے، جیسا کہ حضرت حسن کے ساتھ ہو، ایک کام اور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ یہ نہ کہیں میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں، سامنے والا یہ ایسا ہے اور ویسا ہے اور ویسا ہے، وہی ظالم ہے، وہی بدماش ہے، اور وہی اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا۔ کچھ دیر کے لیے آپ اپنے نفس کو ہی تہمت دے بیٹھے، بوجھ اپنے اوپر ڈال لیں، کچھ دیر کے لیے بوجھ اپنے سر پر ڈال لیں۔ اگر اس کی وجہ سے 2 بھائی ایک ساتھ گلے مل سکتے ہیں، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، آئیے السلام علیکم۔ غلطی کس نے کیا؟ سامنے والے نے، پر قبول کس نے کیا؟ ہم نے، حالانکہ ہم نے غلطی نہیں کیا تھا، لیکن کیوں ہم نے اقرار کر لیا؟ کیونکہ اس سے مطلب صاف ہو جا رہا ہے۔ تو نہ کردہ گناہ، نہ کردہ جرم انسان اگر اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہے، اور گھر کے اندر ڈھیر ساری نفرتیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں، لیکن سلنڈر ہوتے ہی، ہمارے سلنڈر ہوتے ہی سارے کے سارے مسئلے اگر ہو جا رہے ہیں، فوراً سلنڈر ہو جائیں۔ اپنے نفس کو تہمت دیں، رب کریم آپ کو بلند کرے گا۔ جو انسان حق کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، رب کیا کرتا ہے؟ یرفعہ، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ لوگ نیچے نہیں کر سکتے، رب نیچے یا اوپر کرتا ہے۔ ایک اور کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے دل کے اندر وہ پیدا کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آباد تھا،
بھائیوں کا دکھ اور درد اپنے دل کے اندر محسوس کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھ محسوس کرتے تھے اپنے دل میں، اگر یہ محسوس نہ کرتے تو قرآن کی آیت نازل نہ ہوتی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو۔ اتنا دکھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر، اتنی فکر تھی آپ کو، اور اتنا آپ چاہتے تھے، اتنی زیادہ چاہت تھی۔ دشمنوں کے حوالے سے نام لے کر کے دعا بھی کرے ہے، دشمن کے لیے دعا، یہ محبت کی وجہ سے کہ سچائی ان کی زبان پہ آ جائے، حق ان کی زبان پر جاری ہو جائے۔ سب سے بڑا دشمن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں لیا دعاؤں میں، کون تھا وہ؟ احسنت، ابو جہل کا نام، کہ اے اللہ ان دونوں عمر میں سے ابو جہل یا حضرت عمر بن خطاب ہدایت دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے دعا کیا۔ ایسے نامعلوم کتنے دشمن تھے جن کے لیے دعائیں کی گئیں۔ آج ہم ظالم پر صرف بد دعا کرنا سیکھے ہیں، دعا کرنے والا سسٹم ہم نے بلا دیا ہے۔ کہتے ہیں ظالم ہے، وہ لوگ کیا تھے؟ وہ لوگ بھی تو ظالم تھے۔ کہا آپ جانتے نہیں ہیں ہمارے گھر میں یہ فرعون ہے، فرعون سے بھی بدتر ہے، ایسا بولتے ہیں، آپ اس کو نہیں جانتے۔ ہمیشہ انسان کے اندر اگر یہ پہلو رہے تو بإذن اللہ اس کے مسائل سکڑیں گے، مسائل پھیلیں گے نہیں۔ اسی طریقے سے اس کی کوشش ہو، کیا کوشش ہو کہ صاحب حق تک اس کا حق پہنچے، اس کی اپنی جانکاری کی حد تک، گرچہ وہ دبا کچلا ہو، اگر ہماری جانکاری میں ہے تو ہم صاحب حق کو اس کا حق دے کر کے ہی رہیں گے، جتنی ہماری پہنچ ہوگی۔ اگر ہمیں سامنے والے کو کا عزت احترام نہیں کیا کسی وجہ سے، آگے بڑھ کر کے معافی مانگیں گے، ہم اس کا احترام کریں گے۔ یہ صفت اگر کسی شخص کے اندر آ جاتی ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اور پھر اس مقام پر اپنے آپ کو لے کر کے آئے کہ سامنے والے کی عزت اور اس کا احترام نہ صرف اس کی زبان پر بلکہ اس کے دل کے اندر بھی چھا جائے، یہ اس کے بڑکپن کی دلیل ہوتی ہے۔ تو تمام اہل حق کے حقوق کو سمجھنے اور ان تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ ایک بہت اہم چیز جس کا ابھی اشارتاً میں نے تذکرہ کیا، ظاہراً اور باطناً ایسے لوگوں کے لیے خوب دعائیں کرنا جو ہمارے خلاف ہیں، جو ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے زبان سے بھی اور دل کے اندر بھی ان کے لیے دعائیں کرنا۔ خاص طور سے یہ بھی ایک نقطے کے طور پر ہے کہ ہم ان کے لیے خوب خوب دعائیں کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی کے لیے چاہتے تھے کہ وہ اسلام لے آئیں۔ ایک دن گھر پر پہنچے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برسنا شروع کر دیا، جو ان سے برداشت نہیں ہوا، پھر بھاگ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آج تو حد ہو گیا، میری ماں نے تو ایسا اور ایسا کر ڈالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ کمال کی بات ہے، جب ظلم زیادتی آتی ہے تو ہم بد دعا پہ لگ جاتے ہیں، اور ان کے اوپر جب ظلم زیادتی ہوتی تھی تو وہ دعا پر آ جاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کر دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گزارش کو قبول کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم قبیلے دوس میں تبلیغ کرتے کرتے تھک ہار گئے، اور ادھر کوئی مسئلہ حل ہوتے ہوئے نظر آیا تو بد دعا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی قوم ہے کہ جن پر بد دعا کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم اہد دوسا وأت بہم، اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ جو ان کا قبیلہ تھا دوس قبیلہ، کہ اے اللہ دوس قبیلے کے لوگوں کو اے اللہ تو ہدایت دے دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے انسان اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے مخالفین کے لیے اتنی گنجائش رکھے کہ صرف معافی تلافی کی حد تک نہیں، ان کے لیے خیر چاہنے کا ارادہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کا اظہار ہے اور اپنے رب سے کوشش بھی ہے۔ یہ بہت عظیم دل ہے جو ان ساری چیزوں کو اختیار کر سکتا ہے۔ اور ایک آخری چیز، غلطیوں کو بھلانے کی کوشش کریں۔ غلطیوں کو، انسان ہے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ایسا انسان آپ نہیں پائیں گے جس سے غلطی ہی نہ ہو۔ وہ جن سے غلطی نہیں ہوتی ان کو فرشتہ کہتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، کسی سے کم کسی سے زیادہ۔ مان لیجیے ہم سے غلطی ہوئی، آپ سے غلطی ہوئی، آپ سے غلطی ہوئی، کوشش کیجئے غلطیاں یاد نہ رہیں، غلطیوں کو پکڑیے نہیں، غلطیاں آئیں تو ان کو چھوڑ دیجئے تاکہ اڑ جائیں، جو ان کی طرف سے اچھائیاں ہیں ان کو پکڑ لیجئے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جب سامنے والے کی طرف سے غلطیاں آئیں تو اس پر توجہ مت دیں، ذہن نہ لگائیں، زبان پر آنے مت دیں، محفوظ خانے میں اس کو مت رکھیں، توجہ ہی نہ دیں اس طرف۔ وہ آئے اور اپنا اثر دکھائے بغیر چلا جائے، ایسا کریں۔ غلطیاں جب آئیں تو یہ نہیں کہ اب سوشل میڈیا پر اس کو لکھتے بیٹھے، اور اگر کسی نے لکھا ہوا ہے تو اس پر تعلیق چڑھائے اور ادھر فارورڈ ادھر فارورڈ، یہ سارے سلسلے اس کے اپوزٹ ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھول جانا ہے اور بھولا دینا ہے۔ اس کو ذہن کے کسی بھی حصے کے اندر گندگی ہے، یہ گندگیوں کو حفاظت سے اپنے اندر جمع نہیں کرتے، بلکہ گندگی اگر کپڑے میں بھی لگ جائے، جسم میں بھی لگ جائے تو فوراً دھل لیتے ہیں۔ جائے کہ اپنے دل کے اندر، روح کے اندر اس کو جمع کریں۔ وہ کباڑ خانہ نہیں ہے، وہ اللہ نے روح اس لیے دیا ہے تاکہ پاکیزہ اور اچھی چیزوں کو وہاں جمع کریں۔ بھائیوں سے اگر غلطیاں ہوں، گھر میں میاں بیوی ہوں، ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، چھوٹے سے بھی بڑے سے بھی۔ غلطیوں پر فوکس مت کریں، دیکھی ہوئی چیز اندیکھی کرنے کی کوشش کریں، سنی ہوئی چیز انسنی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے سلف کا طریقہ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا تغافل کے بارے میں تو انہوں نے کہا عافیت کے 10 حصے ہیں، عافیت کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے تغافل میں ہیں۔ عافیت کے کتنے حصے ہیں؟ 10 حصے ہیں، اور ان 10 حصوں میں سے 9 حصے کا حق کس میں ہے؟ تغافل میں ہے۔ تغافل کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھ کے اندیکھ ہو جانا، لگے ہی نہیں کہ ہمیں کچھ پتہ چلا ہے۔ مجلس میں ایک عورت آئی اور وہاں کچھ بڑے ائمہ موجود تھے، کچھ مسئلہ رہا ہوگا تو ہوا خارج ہوا اور زور سے ہو گیا، آواز سے۔ انسان سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہوا زور سے خارج ہوا۔ مرد ہوں تو مرد، عورت سے اگر یہ چیز ہوتی ہے تو اس پر شرمندگی کے آثار زیادہ آتے ہیں۔ تو وہ جو حضرت تھے جن کے سامنے وہ گئی ہوئی تھی تو کہہ رہے ہیں ذرا زور سے بولو، کیا بول رہی ہو؟ ذرا زور سے بولیے۔ تو میسیج اس تک یہ پہنچا کہ شاید یہ ٹھیک سے سنتے نہیں ہیں۔
کیا میسج گیا؟ تو جب یہ ٹھیک سے سنتے نہیں ہیں تو جو آواز ابھی نکلی ہے وہ بھی انہوں نے نہیں سنا ہوگا، تو اس کے دل میں ٹھنڈک پہنچی، سکون اس کو قرار لگا، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کا ایک لقب بڑھ گیا، ان کے نام کے ساتھ ایک لقب لگ گیا، حاتم الاصم۔ ان کا نام تھا حاتم، تو ان کے نام کے آگے لگ گیا الاصم، یعنی جو سنتے نہیں ہیں۔ وہ سب کچھ سنتے تھے، ساری چیزیں انہوں نے سن رکھی تھی، لیکن انہوں نے ایسی چیز کو سامنے پا کر کے وہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا انہوں نے کہ کہیں سامنے والا وہ نہ ہو جائے، اس کا مورال گر جائے، شرمندہ ہو جائے، کچھ اور چیز ہو جائے۔ اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ایسا سامنے والے کو اثر دیا۔ اسی طریقے سے ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بہت بڑے گورنر تھے اسی زمانے کے، تو ان کے سامنے ایک شخص مسئلہ لے کر کے آیا اور تیر کمان وغیرہ ساری چیزوں سے لیسا لیس تھا۔ اس شخص نے اپنے تیر کا رخ زمین پر جہاں رکھا، اس جگہ پر گورنر کا پیر تھا، اور نیزے کا جو نوکیلا حصہ ہے، اس نوکیلے حصے نے ان کے پیر کو زخمی کر دیا۔ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا تھا وہ بندہ، اور وہ اپنا مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ سارے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، پر وہ شخص جو گفتگو کر رہا تھا اس کو اس طرف دھیان نہیں تھا، اس طرف دھیان نہیں دے سکا، اور وہ اطمینان سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مکمل کر لینے کے بعد ساری چیزیں ہو گئیں، آخر میں انہوں نے پھر کچھ منگوا کر کے اور اس کی مرہم پٹی ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بیچ میں ٹوک کیوں نہیں دیا، اس زخم سے بچ جاتے؟ کہا وہ گھبرا جاتا اور کہیں اس ڈر سے وہ اپنا مسئلہ بھی نہ بیان کر سکتا، کہیں وہ گھبرا کر کے جس مقصد کے لیے آ رہا تھا وہ مسئلہ ہی نہ فوت ہو جاتا۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے اسلاف جب سامنے سے کوئی شخص کوئی چیز ذکر کرتا ہے تو وہ اس کو اتنے غور سے سنتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پہلی بار سن رہے ہو، حالانکہ ذکر کیا گیا، حالانکہ اس مسئلے کو اس شخص کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے علم میں ہے۔ جو بیان کرنے والا شخص ہے اور بڑے اس کے ساتھ میں بیان کر رہا ہے، اس کے مقام کو اور اس کی عزت کو باقی رکھنے کے لیے پوری گفتگو کو ایسے ہوش و گوش کے ساتھ انہوں نے توجہ سے سنا، ایسا لگا کہ جیسے اس مسئلے کو انہوں نے سنا ہی نہیں تھا، حالانکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس مسئلے کو وہ سن چکے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تغافل، یعنی سامنے والے کو ایسا باور کرانا، ایسا میسج دینا کہ آپ سے کچھ نہیں ہوا، آپ اطمینان رکھو، ہمیں کچھ نہیں معلوم آپ کے تعلق، حالانکہ سب کچھ معلوم ہے۔ تو اس طرح کی اگر چیزیں کسی شخص کے اندر موجود ہیں تو بإذن اللہ وہ غلطیاں جو لوگوں سے سرزد ہو رہی ہیں ان کی مقدار آہستہ آہستہ کم ہوگی اور خوبیاں بڑھیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اتحاد کے پلیٹ فارم پر، ہم سب کو توحید کے پلیٹ فارم پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کا جو طریقہ کار رہا، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے، ہماری زندگی کو مضبوط اور صاف ستھری زندگی بنا دے، اور ایسی زندگی ہو کہ ہم سب مل جل کر کے، شیر و شکر ہو کر کے، ایک ہو کر کے نیک بننے کی کوشش کریں۔ ہمارا قبلہ بھی ایک ہو، ہماری کتاب بھی ایک ہے، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہماری نمازیں بھی ایک ہیں، اور عید بھی ہماری ایک ہے، حج بھی ہمارا ایک ہے۔ کیوں نہ ہم سب بھی
کلمہ توحید کے ساتھ ساتھ ایک اور نیک ہو جائیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.